جناب ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا جس کو بڑا شوق تھا کہ بزرگوں کے لیے نا اولڈ ہوم بنایا جائے۔ تو جب وہ اپنی جوانی میں پہنچا، اس نے پیسہ کمایا، تو اس نے بزرگوں کے لیے نا اولڈ ہوم تیار کیا، جہاں پہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ رہ سکیں، کھائیں پئیں مزے کریں۔ تو جب وہ اولڈ ہوم تیار ہو گیا، اس کی جو تعمیر و ترقی کا کام کمپلیٹ ہوا، تو اس نے اعلان کیا کہ وہ جو ضرورت مند اور وہ تمام بزرگ جو خواہش مند ہیں کہ اولڈ ہوم میں رہنے کے، وہ تشریف لائیں اور رہیں، اور یہاں اولڈ ہوم کی جتنی بھی آسائشیں ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں۔ تو اولڈ ہوم بزرگوں سے بھر گیا۔ اب اس شخص نے دیکھا کہ میں نے بہت نیکی کا کام کیا، اور اس نے اپنے جو نوکر تھے، جو وہاں کے ملازم تھے، ان کو بولا کہ ان کے لیے خوراک بہترین، کپڑا بہترین، تمام چیزیں اچھی، صبح شام دوپہر ان کے لیے پورے کھانے وانے کا انتظام کرتا تھا۔ اور 6 مہینے کے بعد جب وہ گیا، اور وہ اس امید کے ساتھ گیا کہ جب وہ وہاں کے بزرگوں سے ملے گا تو ان کے تاثرات دیکھے گا کہ وہ کیا خوش ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو جب وہ ان بزرگوں کو 6 مہینے کے بعد ملا، تو اس نے دیکھا کہ وہ جو اولڈ ہوم کے بزرگ تھے، گو کہ ان کو تمام آسائشیں مہیا تھیں، اچھا کھانا، اچھی خوراک، اچھا ناشتہ، کپڑا، اور کھانا پینا بہترین تھا، انوائرمنٹ بڑی بہترین تھی، اس کے باوجود وہ خوش نہیں تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی خوشی کے تاثرات نظر نہیں آتے تھے۔ تو یہ شخص بڑا اداس ہوا کہ میں نے بڑا پیسہ لگایا ہے، اور میری خواہش تھی کہ میں خدمت کروں اور اولڈ ہوم بناؤں، اور وہاں اولڈ ہوم میں رہنے والے خوش ہوں اور اچھی زندگی بسر کریں، پر میری جو محنت ہے وہ کچھ اتنی مزدار لگ نہیں رہی۔ تو وہ اپنی والدہ کو یہ ساری کہانی سناتا ہے کہ میں نے اولڈ ہوم تو بنا لی ہے، لیکن جب میں نے وہاں وزٹ کیا 6 مہینے کے بعد، تو وہاں کے لوگ اتنے خوش نہیں تھے، مجھے لگا جیسے کہ ابھی بھی کسی چیز کی کمی ہے۔ تو اس شخص کی ماں نے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ بیٹا آپ نے سارا کام تو کر دیا ہے، لیکن آپ نے ایک کام کرنا بھول گئے ہیں۔ تو اس نے بولا کون سا وہ کام ہے؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ، وہاں پہ جتنے بھی بزرگ ہیں نا، تم نے ان کو پیسے نہیں دیے، ان کی جیب خرچی نہیں دی، باقی تم نے سارا کام کر لیا ہے، تو ان کو ان کی جیب خرچی بھی دو، تاکہ وہ اپنی مرضی سے اس پیسے کا استعمال کر سکیں۔ اب جناب، اور وہ اپنی ماں کے کہنے کے مطابق ان کو وہ پیسے، اس نے تمام جب وہاں رہنے والے جو اولڈ ہوم میں بزرگ تھے ان کو ان کے اخراجات دیے کہ یہ آپ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ پیسہ آپ کا ہے، جیسی مرضی اس کا جیب خرچی آپ خرچ کریں۔ تو اس کی ماں نے بولا اب 6 مہینے نہیں بلکہ 1 مہینے کے بعد جانا اور دیکھنا کہ وہ ان کے تاثرات کیسے ہیں، وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے خیالات کیسے ہیں، وہ کیسے تمہیں ملتے ہیں، ان کا ریفلیکشن کیسا آپ کے پہ آتا ہے۔ تو جب یہ شخص 1 مہینے کے بعد جاتا ہے، تو وہاں کے جتنے بھی بزرگ تھے وہ بڑے خوش تھے، ایک دوسرے کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ آج میری طرف سے میں تمہیں چائے پلاؤں گا، آج یہ والا کھانا میں میری طرف سے کھاؤ۔ تو وہ چہک رہے تھے، اور وہ جو چاہ رہا تھا شخص، اس کے مطابق وہاں کے اولڈ ہوم کے بزرگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ جناب اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب ہمارے والدین بزرگ ہو جاتے ہیں، کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، تو ہم ان کو نوکر چاکر رکھ کے دیتے ہیں، ان کا ڈریس کے بارے میں خیال رکھتے ہیں، ان کی خوراک کے بارے میں خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ ہم اس کو منتھلی ان کا خرچہ نہیں دیتے، جو وہ فیل کریں کہ یہ ان کا ہے۔ جس طرح کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والدین آپ کو پاکٹ منی دیتے تھے، جب آپ اس کو خوش ہو کے استعمال کرتے تھے لوگ، اور وہ سمجھتے تھے وہ پیسہ آپ کا ہے، اور اس کو آپ کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ ممی میں یہ پیسہ خرچ کر لوں کہ نا، جب اسکول میں جاتے تو آپ خرچ کرتے تھے، یو فیل اٹس یور اون منی۔ لیکن اسی طرح جب ہمارے بزرگ ہو جاتے ہیں، والدین بزرگ ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کو نوکر بھی دیتے ہیں، ہم خود جا کے ان کے کپڑے خریدتے ہیں، ہم خود جا کے ان کو ڈریس اپ کرتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو کچھ اماؤنٹ نہیں دیتے ہیں، وہ جو فیل کر سکے یہ ان کی ہے، تاکہ وہ اپنے نواسوں نواسیوں میں بانٹیں، یا اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ وہ پیسوں کا استعمال کریں،
یا آپ اپنے دوستوں میں ان پیسوں کا استعمال کریں جہاں ان کو فیل آئے کہ یہ انہی کا پیسہ ہے، نہ کہ میرے بیٹے کا، یار مجھے حساب اس کا دینا ہے. کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اپنی چیز ہو جس کو وہ آزادانہ طریقے سے استعمال کرے. تو ہم یہ کام کرنا بھول جاتے ہیں. ہم اپنے بزرگوں کی خدمت تو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میاں جی آپ کھاؤ پیو، یہ جو مرضی بنا دیتے ہیں. آپ باورچی خانے میں وہ نوکر چاکر رکھ کے دیتے ہیں، آپ ان کو کپڑے لا کے دیتے ہیں، لیکن آپ ان کو پاکٹ منی نہیں دیتے. جو وہ پاکٹ منی آپ کو بچپن میں دیتے تھے، جو وہ فیل کر سکیں کہ وہ زیادہ نہ اس پیسے کا استعمال کر سکیں، وہ خوشی کا اظہار کر سکیں. دوستو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے والدین آپ سے خوش ہوں اور وہ ایک ہیپی زندگی بسر کریں، تو جی آپ پہ لازم ہے کہ آپ ان کی عزت کریں، ان کی خوراک کا خیال رکھیں، ان کے کپڑوں کا خیال رکھیں، ان کے ماحول کا خیال رکھیں. لیکن ان کو جو ان کی پاکٹ منی ہے، جس طرح بچپن میں وہ آپ کو دیتے تھے، ان کو دینا مت بھولیں. اور پھر آپ فیل دیکھیں، آپ یہ کرنا شروع کریں اور آپ ایک مہینے میں دیکھیں گے آپ کے والدین کی کتنی بلیسنگز آپ کو ملتی ہیں، کتنی دعائیں آپ کو وہ دے رہے ہوں گے، کتنی آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، کتنے آپ پہ وہ فخر محسوس کر رہے ہوں گے. اس چھوٹے سے پیغام کے ساتھ جیتے رہیں. اسٹے بلیسڈ اینڈ ہیو اے ونڈرفل ڈے. گاڈ بلیس یو.